بسم الله وأجمعوا من هذا الباب على جواز بيع الرجل ثمر حائطه واستثناء نخلات معينات منه قياسا على جواز شرائها. اس باب میں یہ جو بیع و شرط کا باب چل رہا ہے، اجماع ہے کہ جائز ہے بیچنا آدمی کا باغ کے پھل کو، اور شرط کیا لگانا؟ استثناء کرنی معین کھجوروں کی اس میں سے۔ یہ باغ بیچا ہے لیکن یہ 2 کھجور کے پھل یہ درخت نہیں، تو یہ بھی شرط ہو گئی نا، اسی لیے اس باب کے اندر اس کو ذکر کیا ہے۔ قیاس کرتے ہوئے علی جواز شرائها، ان نخلات کو خریدنے کے جواز پر، کہ بعد میں بھی وہ اسی سے خرید سکتا ہے کہ نہیں خرید سکتا۔ جب بعد میں خرید سکتا ہے تو پہلے کیوں نہیں استثناء کر سکتا بیچتے وقت؟ بات سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اور اتفاق ہے اس بات پر، آپ کو بتایا تھا نا اجماع اور اتفاق میں فرق۔ اجماع میں اختلاف نہیں ہوتا، اتفاق جب کہتے ہیں تو وہ اختلاف ہوتا ہے لیکن وہ اختلاف ناقابل اعتبار ہوتا ہے، شاذ قول ہوتا ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ یہ فرق ہے اجماع میں اور اتفاق میں۔ تو ابن رشد رحمہ اللہ بالعموم یہ کرتے ہیں، اجمعوا واتفقوا، اور اس بات پر اتفاق ہے کہ نہیں ہے جائز کہ مستثنیٰ کیا جائے، مستثنیٰ کرے وہ اپنے باغ میں سے عدت نخلات، چند کھجور کے درخت، جو ایسے چند کھجور کے درخت جو متعین بھی نہ ہوں، الا بتعیین المشتری لہا بعد البیع، مگر مشتری تعیین کرے گا ان کی بیع کے بعد۔ سمجھ رہی کہ نہیں؟ یہ صورت ٹھیک نہیں ہے۔ مطلب کیا؟ وہ کہے جی یہ سودا ہو گیا، بعد میں اس میں سے کوئی سے 2 درخت میں متعین کر دوں گا، تو بعد میں نہیں، یہ غلط ہے۔ کرنے ہیں تو پہلے کرو، تمام العقد سے پہلے کرو۔ بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ کیوں کہتے؟ اس لیے کہ یہ تو پھر ایسی چیز کو بیچنا ہے جس کو متباین نے نہیں دیکھا۔ سمجھ رہی کہ نہیں؟ اب کوئی سے 2 درخت کون سے ہے، سمجھ رہی کہ یہ کوئی پتہ نہیں ہے، نہ بائی کو ہے نہ ہی مشتری کو ہے۔ سمجھ رہی کہ نہیں؟ اب وہ باغ بیچ بھی رہا ہے اور 2 کا استثناء بھی کر رہا ہے، کہتا ہے بعد میں، تو اب پتہ نہیں کون سے 2 یہ اس نے ابھی بیچے ہیں یا کون سے 2 یہ نہیں بیچ رہا، کوئی فرق بھی نہیں۔ اچھا، تیسرا مسئلہ، واختلف، اختلاف کے علماء نے، تو اسے ایک منہج بھی سمجھ آتا ہے کہ پہلے اجماعی مسائل، پھر اتفاقی مسائل، پھر اختلافی مسائل، تو جس میں جتنا اختلاف کم ہے پہلے وہ ذکر کرنا چاہیے۔ سمجھ رہی کہ نہیں؟ اچھا، وہ کدھر گیا؟ واختلف فی الرجل، ایک آدمی بیچتا ہے باغ، ویستثنی منہ، باغ بیچ دیتا ہے اور مستثنیٰ کرتا ہے اس سے چند نخلات بعد البیع، بیع کے بعد۔ ایک آدمی یبیع الحائط، وہ جو باغ ہے وہ بیچتا ہے، ویستثنی منہ، اور بیچنے کے بعد مستثنیٰ کرتا ہے اس میں سے چند نخلات بیع کے بعد، یعنی بیع کے بعد پھر وہ گویا کہ خود وہ مشتری بن جاتا ہے 2 درختوں کا۔ سمجھ رہی کہ نہیں؟ اب یہ اس میں یہ فرق ہے نا۔ تیسری صورت کیا ہے کہ مثلا باغ بیچ دیا سارا، بیچنے کے بعد اب کہتا ہے کہ میں نے تجھ سے 2 درخت لینے ہیں، کوئی سے بھی 2 درخت لوں گا، چونکہ میں نے تجھے بیچا ہے، اب میں جو ہے نا 2 درخت کوئی سے بھی میں لینا چاہتا ہوں۔ پیچھے تو تھا وہ معین کرتا ہے، بعد البیع معین کرتا ہے، سمجھے کہ نہیں؟
اب یہ ہے وہ معین نہیں کر رہا، کہتا ہے کوئی سے. تو فمانع الجمہور، جمہور کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، لمکان اختلاف صفت النخیل، کیونکہ کھجور کی صفت میں اختلاف ہو سکتا ہے. وہ کہہ سکتا ہے کہ میں یہ لوں، بھائی کہہ سکتا ہے نہیں یہ نہ لے، کوئی اور لے. امام مالک سے ایک اجازت والا قول بھی ہے. منع ابن القاسم قولہ فی النخلات، کھجوروں میں جو ابن القاسم کہتا ہے یہ بات ٹھیک نہیں ہے. البتہ ابن قاسم نے یہ اس کی اجازت دی ہے غنم کے استثناء میں، کہ بکریاں بیچی ہیں، بیچنے کے بعد کہتا ہے کوئی سی 2 بکری میں لیتا ہوں، سمجھے کہ نہیں، ادھر ٹھیک ہے ادھر ٹھیک نہیں ہے. خریدتا ہے، پہلے بیچی پھر خود ہی مشتری بن گیا. اچھا. وَكَذَلِكَ اختلف قول مالک وابن القاسم، ان کے اختلاف ہے فی شراء نخلات معدودہ من حائطہ، کہ چند کھجور کے درخت خریدنے باغ سے اس شرط پر ان یعینها بعد الشراء المشتری، کہ تعیین کرے گا ان کی خریدنے کے بعد مشتری، بعد میں وہ معین کرے گا. ہیں پیچھے والا کون سا؟ وہ بھی باغ کی ہوتا ہے، مشتری بیت باغ کہ میں نے 2 لینا ہے، اس میں بھی بیت باغ تعین کرے گا. دوسرا مسئلہ تو یہ تھا نا واتفقوا علی انہ لا یجوز ان یستثنی من حائطہ، وہ ہے مستثنا کرنا، ٹھیک ہے نا. اور اس میں ہے اختلاف قول مالک وابن القاسم فی شراء نخلات معدودہ من حائطہ. یہ اس میں یہ ہے نا، اس میں یہ پہلے کہہ رہا ہے کہ میں خریدوں گا، تجھ سے خریدوں گا. اس میں یہ ہے کہ یعنی پہلے میں تجھے سارا باغ بیچ رہا ہوں، لیکن اسے پھر کہہ رہا ہے کہ سارا باغ تیرا، لیکن پہلے اس کو متنبع کر رہا ہے کہ میں بعد میں پھر خریدوں گا تجھ سے. ہے وہاں کرتا ہی بعد میں ہے. اچھا. فاجازہ مالک ومنع ابن القاسم. ایک اور صورت اختلاف یہ اذا استثنى البائع مکیلہ من حائط، باغ سے کچھ مکیل کا بائع استثناء کرتا ہے. مثلا 1 من کھجور میری ہے، 1 من کھجور میں لوں گا. ابو عمر ابن عبد البر کہتے ہیں یہ الاستذکار کی عبارت ہے. کہتے ہیں فمنع ذلك فقہاء الامصار، منع کیا ہے جن کا فتویٰ گھومتا ہے. وَأَلَّفْتُ الْكِتاب، اور میں نے یہ کتاب یعنی الاستذکار لکھی ہے ان کے مذاہب پر. تو فقہاء نے کیوں روکا ہے؟ کیونکہ نبی علیہ السلام نے سنیا فی البیع سے روکا ہے، اور یہ بھی ایک طرح کی سنیا فی البیع، کیونکہ یہ استثناء مکیل کی ہے جزاف سے. اب یہ ہے نا، اس نے کہا 1 من میرا، پورا باغ میں سے 1 من میرا، تو پورا باغ جزاف ہو گیا، اور 1 من میرا یہ مکیل ہو گیا. سمجھے کہ تو گویا کہ ایک بڑی ڈھیر سے یہ 1 من لے رہا ہے، استثناء کر رہا ہے. واما مالک، امام مالک البتہ اور ان کے پیشرو اہل مدینہ میں سے انہوں نے اجازت دی ہے ثلث سے کم میں، ومنعوه فيما فوق، ثلث سے زیادہ میں انکار کیا ہے کہ ثلث سے زیادہ میں، کیونکہ وہ ثلث کو کیا کہتے ہیں، ثلث کی حد تک بعض چیزوں میں شریعت نے اجازت دی ہے، ثلث سے زیادہ منع کیا ہے. تو یہ بھی پورے باغ کی آمدنی کی تہائی کا، چلو اگر وہ کہتا ہے تہائی یا تہائی سے کم، چلو وہ ٹھیک ہے. لیکن اب وہ باغ کی آمدنی مثال کے طور پر 40 من ہے، اور یہ کہے جی 20 من میرا ہے، یہ ٹھیک نہیں. البتہ 10 من تک کیا ہے، اجازت ہے. وحمل النہی عن الثنیہ، اور نہی کو معمول کیا ہے، نہی عن الثنیہ کو معمول کیا ہے ثلث سے اوپر. یہ جو حدیث کے اندر منع ہے استثناء کی بیع سے شارع نے منع کیا، اس کا مطلب کیا ہے، استثناء یعنی وہ جو ثلث سے اوپر کی استثناء.
کیونکہ ممنوع شکل میں شریعت نے یا شارع نے ثلث کی گنجائش رکھی ہے، وہی قیاس ہے نا اسی کے اوپر وکیل عموم میں اگر اسے مقید کر لے پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، ہے۔ یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، چاہے 20 من ہوگا چاہے 30 من ہو، اگر مقید کر لے ہو مشترک یا بائع۔ وہ تو وہی بنے گا نا، اب کوئی پتہ نہیں وہ پورے باغ کی آمدنی اس کے حساب سے تھوڑے نکلے اور پھر یہ جو اسے مقرر کیا ہے تو اس پر وہ اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو سکتا ہے۔ یہی تو کہا ہے اس نے مکیل من جزاف، اسی لیے البتہ انہوں نے امام مالک نے پھر اجازت دی ہے تو ثلث کی پھر قید لگائی ہے۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، اب آپ شرط لگا رہے ہیں کہ اس کے اندر سے 30 من میرا ہو، ساتھ آپ یہ بتا رہے 40 من غلام دیں گے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ نہیں نا، ہے نا مسئلہ، اس میں متعین ہے کیا؟ مقدار جو عموماً نکل رہی ہے وہ بھی متعین ہے، جو نہیں آپ یہ نہیں پتہ نا کہ کل پیداوار کتنی ہے، یہ تو بتا تو رہا کہ اندازے کی نکلتی ہے پیداوار اس وقت نہیں، اس طرف نہ نکلے، کم سے کم بھی ہو سکتی ہے، زیادہ خرچ ہوتا ہے نا، یا تو یہ ہو کہ پوری نکل جائے پھر وہ خریدے، اس طرح وہ کیا ہوگا کہ وہ جو ہے نا وہ اس کو ذرا خسارہ آ سکتا ہے، مشتری کے ذہن میں ہے کہ پیداوار زیادہ ہوگی تو فوراً اس کا 20 من مان گیا، اب پیداوار تھوڑی نکلی تو اب یہ اسے کہے گا نہیں پیداوار چونکہ تھوڑے نکلے 20 من ہے تو تھوڑی لے، تو جھگڑے کے امکان تو کھڑا ہے۔ ہاں ہاں، یعنی وہ جو اندازہ لگانا ہے نا سمجھے کہ وہ تہائی سے کم ہو، تہائی سے اوپر نہ ہو، لیکن اصل یہی ہے نہا عن بیع ثنیہ، چونکہ خاص نص آ گئی ہے نا سمجھ رہی کہ اس مسئلہ میں، تو اس لیے کسی قسم کا یہ استثناء درست نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ متعین کی شریعت نے کیا کہا ہے کہ وہ کھجوروں کے درخت متعین کرے، یہ تو چلو واضح ہے، لیکن یہ متعین نہیں ہے نا کہ پورے باغ کی جتنی آمدنی ہوگی کتنی آمدنی ہے وہ کوئی نہیں پتا، اب اس میں سے 20 من میرا ہے، سمجھ رہی کہ نہیں، یہاں جھگڑا ہو سکتا ہے، یہ تعین معتبر نہیں ہے۔ درختوں کی تعین اور ہے کہ یہ 2 درخت، تو اس کے بعد وہ باقی درختوں کی پیداوار دیکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے، لیکن یہاں اب کل پیداوار میں سے اتنے من، اب کل پیداوار کتنی ہے یہ کوئی نہیں پتا، سمجھ رہی کہ نہیں، یہاں تو واضح جھگڑے کے امکان ہے۔ ہاں اچھا، وشبہ اور تشبیہ دی ان مال کے ذات نے بیع ما عدا المستثنى، مستثنیٰ کے علاوہ کی بیع کو صبرہ کی بیع کے ساتھ، یعنی جو پورا باغ ہے نا سمجھے کہ باغ میں سے اتنا، تو یہ پورا باغ آمدنی کتنے کوئی پتہ نہیں، یہ ایسے ہے جیسے ایک ڈھیر پڑا ہے اور میں کہوں یہ ڈھیر تیرا ہے، اس میں سے جناب 1 من میں لوں گا، تو انہوں نے تشبیہ دی ہے مستثنیٰ کے علاوہ کی بیع کو ڈھیری کی بیع کے ساتھ جس کے کیل کا علم ہی نہیں ہے، تو اندازے کے ساتھ، تو وہ تباع و صبرہ اندازے کے ساتھ بیچی جا رہی ہے اور اس سے ایک متعین کیل کا استثناء کیا جا رہا ہے۔ ابن عبد البر کی بات یہاں تک ختم، آگے وہذا الاصل، یہ ابن رشد کی بات ہے، وہذا الاصل یہ ابن رشد کہتے ہیں یہ جو اصل ہے نا یہ بھی مختلف فی ہے، آنی اذا استثناء منها کیل معلوم، کہ جب وہ استثناء کرے اس میں سے معلوم کیل کا، یہ بھی صبرہ والا کوئی اتفاق ہی نہیں ہے کہ صبرہ میں سے معلوم کیل کا استثناء کرنا غلط ہے، سمجھ رہی کہ نہیں، یعنی جس پر قیاس کر رہے ہیں وہ قیاس بھی متنازع ہے، قیاس بھی کیا ہے، یعنی گویا کہ درست کیا کہنا چاہتے ہیں، اگر یہ کسی کا نقطہ نظر ہے کہ یہ باغ سارا تیرا ہے، 10 من میں کھجور لوں گا تو یہ درست ہے، اسی طرح صبرہ بیچتا ہے اور کہتا ہے اس میں سے 10 کلو میں لوں گا تو یہ درست ہے، سمجھ رہی کہ نہیں،
تو جس پر قیاس کیا گیا نا مقیس علیہ کے صبرہ میں سے متعین قیل کا استثناء کرنا درست نہیں ہے. یہ جو فرع ہے یا اصل ہے یہ اصل کے متفق علیہ نہیں ہے. وہ بات سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ وہی آپ کے ذہن میں جو بات آ رہی ہے نا، ابن رشد نے بھی وہی بات کہی ہے کہ یہ اصل مختلف ہی ہے. تو جب یہ اصل مختلف ہی ہے تو فرع میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے. تو اس لیے ابن رشد کا محسوس ہی ہوتا ہے کہ اگر وہ کوئی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ باغ سارا میں نے تجھے بھیجا لیکن 1 من پیدا آمدنی میں لوں گا، سمجھے کہ نہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ خریدار وہ خود دیکھ لے، خرچ کرے، ماہرین کو بلوا لے، اس کی کتنی آمدنی ہوگی. اور بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اب وہ چھوٹی چھوٹی جزیات بیان کرے. کہتا ہے اسی طرح علماء کے اختلاف ہے اس باب کے اندر بیع و اجارہ اکٹھا کرنا ایک عقد میں، بیع اور اجارہ ایک وقت میں اکٹھا کرنا. مثلا ایک آدمی یوں کہتا ہے کہ میں آپ کو یہ سامان بیچتا ہوں لیکن اس شرط پر کہ آپ اپنی گاڑی مجھے رینٹ پر دیں گے. میں یہ سامان بیچتا ہوں لیکن اس شرط پر کہ آپ مجھے اپنا مکان رینٹ پر دیں گے. بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ تو اب یہ کیا ہے؟ بیع اور اجارہ اکٹھا ہو رہا ہے. مالک صاحب تو کہتے ہیں ٹھیک ہے، کوفی کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہے، شافی بھی کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں سمن اس میں مجہول ہے. اب سامان اس میں اس طرح مجہول ہو گیا نا کہ سامان میں بیچتا ہوں لیکن اس شرط پر کہ تو مجھے رینٹ پر یہ دے. اب ہو سکتا ہے اس مشتری کو سامان کی اشد ضرورت ہو اور جسے رینٹ پر یہ لینا چاہتا ہے اگر یہ سامان نہ ہوتا تو یہ اس قیمت پر کرایہ پر نہ دیتا، لیکن اب وہ دے رہا ہے. کیوں؟ کہ مجھے سامان کی ضرورت ہے. بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ امام مالک کہتے ہیں اذا کانت الاجارۃ معلومۃ، جب اجارہ معلوم ہے کہ جی مکان کا اتنا رینٹ ہے تو ثمن مجہول نہ ہوئی، لیکن مجہول ایک حد تک رہ جاتی ہے، ایک حد تک رہ جاتی ہے. بات سمجھیے کہ وَرُبَّمَا رَآهُ الَّذِينَ مَنَعُوهُ، اور جو کہتے ہیں نا یہ صورت ٹھیک نہیں ہے، اس کی ایک اور وجہ بھی بتاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ من باب بیعتین فی بیع. سمجھے کہ یہ ممانعت کی 2 وجہ ہو گئی. یہ بات ختم. ایک اور صورت آخری کہتے ہیں اس بات پر اجماع ہے کہ بیع اور سلف جائز نہیں ہے، کما قلنا جیسے ہم نے کہا. اس پر تو اتفاق ہے، البتہ اختلاف اس میں سلف اور شاری کا درست ہے کہ نہیں ہے. کہ میں مولوی عبداللہ کو کہوں، عبداللہ کے پاس ہوں کہ مولوی عبداللہ جی مجھے 1 لاکھ روپیہ قرض دو، یہ کہ استاد جی 1 لاکھ روپیہ قرض تو دیتا ہوں لیکن اس شرط پر کہ آپ جو کاروبار کر رہے ہیں نا اس میں مجھے بھی پارٹنر بنائیں، شریک بنائیں، میرے اس میں شیئر رکھیں، پھر میں آپ کو قرض دیتا ہوں. بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ تو اب ایسا ہو سکتا ہے نا کہ اکیلا میں اس کو شراکت پر رکھنے پر تیار نہ ہوں، لیکن اس وقت میرے معاملات اس نحج کے ہیں کہ مجھے قرضے کی بڑی اشد ضرورت ہے، تو میں کہوں جی مجبوراً جو ہے نا چلو جی میں آپ کو رکھ لیتا ہوں. تو یہ مجھ سے اس طرح کا فائدہ کس طرح دے؟ کل قرض جر منفعۃ. تو یہ صورت اختلافی ہے سلف اور شاری کا. اس لیے فمرتن اجاز ذلک ومرتن منع ہوں، کبھی کہتے ہیں ٹھیک ہے کبھی. تو ایک مفتی کے بھی آراء کے اندر تضاد ہو سکتا ہے. بعض اوقات کسی پہلو کی طرف زیادہ توجہ چلی جاتی ہے، بعض اوقات کسی دوسرے پہلو کی طرف توجہ زیادہ چلی جاتی ہے. بات سمجھ نہیں کہ نہیں؟ کاروبار کے ساتھ اصل شریک کرنا ہے، جو چیز کسی بھی چیز میں شراکت ہو. تو کہتے ہیں وہی کو لگی جتنے مسائل جن میں علماء نے اختلاف کیا الاختلاف یا بالاقل والاکثر. اب یہ ضابطہ بتاتے ان میں علماء کے اختلاف کی وجہ کیا ہے. کہتے ہیں یہ الاختلاف یا بالاقل والاکثر فی وجود العلل المنفیہ. کہتے ہیں منصوص علیہ ممانعت کی علتیں جو ان میں پائی جاتی ہیں نا وہ کم ہیں یا زیادہ ہیں، اس کا اختلاف ہو جاتا ہے. یعنی ممانعت کی جو علت پائی جاتی ہے، سمجھیں، جس کے نزدیک وہ سمجھتے ہیں کہ اس صورت کے اندر وہ علت کثیر مقدار میں وہ کہتے ہیں ممنوع ہے، جو کہتے ہیں قلیل مقدار کے اندر ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ جائز ہے. اس لیے فقہا کا کیا ہو جاتا ہے؟ اختلاف ہو جاتا ہے. فمن قویت عنده علت المنع فی مسألۃ منها،
تو جس کے ہاں ممانعت والی علت مضبوط ہے کسی مسئلہ میں منعہ وہ کہتا ہے یہ صورت ٹھیک نہیں ہے. ومن لم تقوی عنده جس کے نزدیک ممانعت والی علت مضبوط نہیں ہوتی اجازہ وہ اس کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے. تو کہتا ہے اس بات کا اصل تعلق مجتہد کے ذوق کی طرف ہے. سمجھ یہ کہتے کہ بعض اوقات مجتہد کا ذوق یہ جیسے امام شافعی کے بارے میں کہ قرار میں وہ اشد ہے، ربا میں امام مالک اشد ہے، تو ان کا ایک ذوق بن چکا ہے، تو اس حوالے سے وہ پھر فتویٰ دیتے ہیں. اس لیے کہ یہ جتنا مواد ہے یہ تجازب القول فیہا، اس میں قول جو ہے نا وہ چلتا ہے الی ضدین، دونوں پہلوؤں کی طرف، علی الصواب برابر برابر، ان النظر فیہا غور و فکر کرتے ہوئے. یعنی ایسی جزئیات ہوتی ہے ذہن دونوں طرف جانتا ہے، ٹھیک ہونا بھی چاہیے نہیں بھی ہونا چاہیے. سمجھے کہ نہیں؟ تو کہتے ہیں وَلَعَلَّ فِي أَمْثَالِ هَذِهِ الْمَوَادِ، تو اس طرح کے جو مواد کی مثالوں میں یکون القول، تو ہوگا فتویٰ. کیا فتویٰ ہوگا پھر جی؟ بِتَصْوِيبِ كُلِّ مُجْتَہِدٍ صَوَابًا، ہر مجتہد جس کو درست سمجھتا ہے وہی درست ہے. اور یہ سمجھ آ گیا نا بدایت المجتہد کیا مطلب؟ ضابطہ کیا بتایا؟ یعنی ایسے فروعات یا جزئیات جس کے اندر دلائل کیا ہے، جانبین کے اندر پائے جاتے ہیں اور کسی ایک طرف رجحان نہیں ہوتا. تو کبھی کسی مفتی کا ذہن کسی پہلو کی طرف، کسی کا دوسرے پہلو کی طرف، تو اس مسئلے میں ہر مجتہد ثواب پر ہوتا ہے. کیوں؟ وہاں پہ نص قطعی، نص صریح موجود نہیں ہوتی. وَلِهَذَا ذَهَبَ بَعْضُ الْعُلَمَاء، اسی لیے بعض علماء اس طرح کے مسائل میں وہ کیا دیتے، اِلَى التَّخْيِيرِ، اختیار دیتے تھے کہ یہ بھی ٹھیک ہے کر لو، یہ بھی ٹھیک ہے، دونوں طرح ٹھیک ہے. اور بات کو سمجھ آئیے کہ نہیں؟ تو ہر مسئلے کے اندر فریق مخالف کو غلط قرار دینا کہ نہیں یہ بالکل ہی غلط ہے، یہ بات درست نہیں ہوتی. تھوڑی سی اس کے لیے گنجائش رکھنی چاہیے. اور کوئی سمجھ آئیے کہ نہیں؟